السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فأحبط اعمالہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فأحبط اعمالہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ محترم حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے نواقض الاسلام لشیخ الامام المجدد محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی شرح، اس رسالے کی شرح کا درس جاری ہے، اور آج ہم انشاءاللہ 5واں ناقض بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے 4 ناقض پر بات ہو چکی ہے، سرسری طور پر کسی کو یاد ہے 4 ناقض؟ جزاک اللہ خیرن جزا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنا۔ جی نمبر 2 وسیلہ، جی جزاک اللہ خیرن جزا، کسی کو درمیان میں داخل کرنا۔ جی 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 ماشاء اللہ، بارک اللہ، جی 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 بارک اللہ، کہ جو شخص اپنے اور اللہ کے درمیان کسی کو وسیلہ اور واسطہ بناتا ہے، پھر اسی کو پکارتا ہے، اسی پر بھروسہ کرتا ہے، تو ایسا شخص کافر ہے۔ جی تیسرا کیا ہے؟ مشرکین کے مطابق یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ مطلب کافر مشرک نہیں ہے، جی تو ایسا شخص بھی وہ دائرے صاحب نے ماشاء اللہ بارک اللہ، یعنی جو مشرکین ہے، جو مشرکین کو کافر نہیں سمجھتا، یا ان کے کفر میں شک کرتا ہے، یا ان کے مذہب کو صحیح سمجھتا ہے، تو ایسا شخص کیا ہے؟ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ چوتھا ناقض کیا ہے؟ چوتھا کہ کسی کے فتوے کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے سے مبزت ماننا۔ ماشاء اللہ بارک اللہ، اکثر کی حدیث تو ہے جی کہ جی اگر یہ امام نے یا انہوں نے کوئی بات کہی ہے تو اس سے زیادہ کوئی اس کا بارک اللہ بارک اللہ فی علمک، ماشاء اللہ۔ یعنی چوتھا ناقض یہ ہے کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اکمل یا بہتر کسی اور کا طریقہ ہے، یا ان کے فیصلے کے علاوہ کسی اور کا فیصلہ احسن ہے، بہتر ہے، تو ایسا شخص کیا ہے؟ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیرن جزا۔ آج جو 5واں ناقض ہے وہ یہ ہے من ابغض شیئا مما جاء به الرسول ولو عمل به کفر، کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کسی بھی چیز سے بغض رکھے، اگرچہ وہ اس پر عمل ہی کیوں نہ کرتا ہو، وہ شخص کافر ہے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کسی بھی چیز سے بغض رکھے، اگرچہ وہ اس پر عمل ہی کیوں نہ کرتا ہو، وہ شخص کافر ہے۔ یہ آج کا ناقص ہے۔ شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ اس ناقص کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اس میں جو ہے من ابغض شیئن جو ہے، شیئن اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ شیئن کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر چیز سے بغض رکھے، بلکہ وہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے کسی ایک حدیث یا کسی ایک حکم سے بھی بغض رکھے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور اس کا عمل بیکار ہو جائے گا۔ تو یہ بغض اور یہ نفرت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے انسان کو کیا کرتا ہے؟ دائرہ اسلام سے باہر کر دیتا ہے اور وہ شخص مرتد ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ اس پر عمل ہی کیوں نہ کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ محمد آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، کہ یہ کفر اس لیے ان سے ہوا کیونکہ انہوں نے نفرت کی، بغض رکھا۔ کس سے؟ کس چیز سے بغض رکھا؟ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس پر نازل کیا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اس سے بغض رکھا، یعنی شریعت کے کسی حصے سے بغض رکھا۔ نتیجہ کیا ملا؟ کہ اس کے سب کے سارے اعمال برباد ہو گئے، بیکار ہو گئے۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے جو چیز نازل کی اس کی 2 قسمیں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز نازل کی اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے قرآن، جو اسلام کا سب سے پہلا ماخذ ہے، ماخذ دین ہے قرآن مجید۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ دوسری قسم ہے سنت، یعنی حدیث، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نبی تو اپنی خواہش سے نہیں بولتے، جیسے ہم لوگ کچھ بھی آتا ہے بول دیتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ وہ اپنی خواہش سے، اپنی چاہت سے نہیں بولتے، وہ تو صرف وحی ہے، یعنی جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے تبھی بولتے ہیں، جو ان پر نازل کی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول جو کچھ تمہیں دے اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے رسول تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ، اس سے زیادہ عمل نہ کرو، اس سے رک جاؤ۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ ہم میں سے ہر شخص، ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اگر واقعی میں اگر اللہ اور اس کے رسول سے کوئی محبت کرتا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی لائی ہوئی چیزوں سے بھی محبت کی جائے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت لائی ہے ان چیزوں سے بھی محبت کی جائے، اور اللہ اور اس کے رسول کی لائی ہوئی کسی بھی چیز سے بغض رکھنا یا نفرت کرنا، یہ کیا ہے؟ گویا کہ اللہ اور اس کے رسول سے ہی بغض رکھنا اور نفرت کرنا ہے، اور یہ کفر ہے جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ لہٰذا تمام مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی پیروی میں قرآن و سنت کی ہر چیز سے محبت کرے۔ اگر وہ شریعت کے کسی بھی حصے سے نفرت یا بغض رکھے گا، یہ جاننے کے بعد کہ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یعنی اسے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، اس کے باوجود بھی اسے کیا کر رہا ہے؟ بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اچھا، اس آیت میں سورہ محمد کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا، تو شیخ صالح بن فوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ کراہت بغض کو کہتے ہیں۔ کراہت کس کو کہتے ہیں؟ ناپسند کس کو کہتے ہیں؟ بغض کو ہی کہتے ہیں۔ یہ ردت ہے اگرچہ اس پر عمل ہی کیوں نہ کرتا ہو۔ مثلا ایک شخص ہے جو روزہ رکھتا ہے، ایک شخص کیا کرتا ہے؟ روزہ رکھتا ہے، لیکن روزے سے اسے بغض ہے، دقت ہے، پریشانی ہے، نفرت ہے کہ روزہ شریعت کا حصہ کیوں ہے؟ روزہ فرض نہیں ہونا چاہیے تھا، پریشانی ہوتی ہے روزہ رکھنے میں، روزہ فرض نہیں ہونا چاہیے تھا، روزے سے ہمیں دقت ہے، میں روزے سے نفرت کرتا ہوں، اس کے باوجود روزہ رکھ لیتا ہوں، کیونکہ جسمانی طور پر اس کے بڑے فائدے ہیں، میڈیکلی سائنس کہتی ہے، سائنسی حساب سے کیا ہے؟ یہ فائدہ ہے، جسم کو فائدہ پہنچتا ہے، اس لیے ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن روزے سے ہم نفرت کرتے ہیں۔ تو ایسا شخص کیا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ وہ روزہ کیوں رکھتا ہے؟
اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں، بلکہ روزے سے تو نفرت کرتا ہے۔ وہ روزہ صرف اس لیے رکھتا ہے کہ اسے جسمانی طور پر فائدہ ہو جاتا ہے نا۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ یار اس میں ایکسرسائز ہوتا ہے نا، بہت بہترین ایکسرسائز، نماز جو ہے نا بہت بہترین ایکسرسائز کا ذریعہ ہے، یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارا ایکسرسائز ہو رہا ہے اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، تو اس کی نماز ہوگی کیا؟ بالکل نماز نہیں ہوگی۔ تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کسی چیز سے بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے۔ تو اس کے اس عمل کو نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ تو روزہ رکھتا ہے نا، چلو اچھا کام کر رہا ہے، یہ نہیں، بلکہ اس کے عقیدے کو دیکھا جائے گا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے۔ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کیونکہ اس میں فائدہ ہے، ہمارا جسمانی طور پر فائدہ ہے۔ تو یاد رکھیں، شریعت کے کسی حصے سے بھی اگر کوئی بغض رکھے، نفرت کرے، اگرچہ وہ کام کر رہا ہے وہ، لیکن چونکہ وہ بغض رکھ رہا ہے، نفرت کر رہا ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خبر دی ہے، مثال کے طور پر جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، قبر کے عذاب کے بارے میں، دوسری قوموں کے بارے میں جو خبر دی ہے، بہت ساری خبریں ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، تو تمام مسلمانوں کے لیے اس اوپر ضروری اور لازم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خبر دی ہے اس کی تصدیق کرے۔ تصدیق کرنا یعنی دل سے یقین کرنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے وہ یقیناً سچ ہے، حق ہے۔ ان میں سے اگر کسی بھی ایک خبر کی بھی وہ جھٹلائے یا شک کرے تو کیا ہوگا؟ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ اب کوئی شخص اگر یہ کہے کہ پتہ نہیں اسلام کہتا ہے کہ قبر میں عذاب ہوگا، ارے عذاب کو کون دیکھا ہے؟ یعنی شک کر رہا ہو یا جھٹلا رہا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے اس کی تصدیق کرنا فرض ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس کی تعمیل کرنا، اس پر عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک حکم پر بھی وہ انکار کر دے، مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے حکم دیے ہیں نا، شریعت نے جو حکم دیا ہے ان میں سے ایک حکم کا انکار کر دیا یا ناپسند کر رہا ہے وہ، کہ یہ داڑھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے ہم اس کو نہیں مانتے، یہ کیا ہے داڑھی رکھو، ہم نہیں مانتے اس کو، تو کیا ہوگا؟ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص داڑھی رکھنا یہ سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ نہیں، وہ مانتا ہے اس کو، لیکن داڑھی نہیں رکھ پا رہا ہے اپنی سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے داڑھی نہیں رکھتا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، اگرچہ وہ گنہگار ہے لیکن کیا ہے؟ وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے۔ خارج کب ہوگا؟ جب اس کا انکار کرے گا۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رکنا ضروری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عبادت کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے عبادت کرنے کا حکم دیا ہے ویسے ہی عبادت کرنا کیا ہے؟ ضروری اور لازم ہے۔ اگر کوئی منمانی عبادت کرنے لگے اس کی عبادت قابل قبول ہوگی؟ تمام عبادات کی قبولیت کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ 2 شرطیں ہیں، پہلا اخلاص، دوسرا اتباع سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عبادت۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی شخص شریعت کے کسی بھی حصے سے اگر کوئی نفرت کرے، بغض رکھے، اگرچہ وہ شریعت کا چھوٹا سے چھوٹا مسئلہ کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، چھوٹا سے چھوٹا مسئلہ کیوں نہ ہو، وہ کیا ہوگا؟ اگر اس کا انکار کرے یا بغض رکھے یا اس سے نفرت کرے تو سیدھا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں، داڑھی کیا ہے؟ داڑھی واجب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، وَعْفُ اللِّحَىٰ، داڑھی کو کیا کرو؟ چھوڑو، معاف کر دو، ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی شخص اس لیے داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے کہ داڑھی سے نفرت کرتا ہے کیونکہ شریعت کا حصہ ہے،
شریعت کا حصہ ہے، اس وجہ سے کیا کرتا ہے؟ داڑھی سے نفرت کرتا ہے، داڑھی سے بغض رکھتا ہے، تو اس شخص کا حکم کیا ہے؟ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن ایک داڑھی والا شخص ہے جو بڑا بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، جھگڑالو ہے، صرف اور فتنہ فساد پھیلاتا رہتا ہے، تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے اس داڑھی والے سے نفرت ہے، اس داڑھی والے سے کیا ہے؟ نفرت ہے، تو اس شخص کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، کافر ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس نے داڑھی کا مذاق نہیں اڑایا۔ کس کا مذاق اڑایا؟ اس کی خصلت کا مذاق اڑایا کہ یہ شخص فتین ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت یہ کہے کہ حجاب سے مجھے نفرت ہے، جیسے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے حجاب سے نفرت ہے، کیونکہ اسلام نے حکم دیا ہے، عورت کو بند ایک دم بالکل باندھ دیا ہے، قید کر دیا ہے کہ تم بالکل باپردہ رہو، تو ایسی عورت کا یا ایسے مرد کا حکم کیا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص حجاب میں رہ کر غلطی کرتی ہے، برائیاں کرتی ہے، تو اگر کوئی شخص یہ کہے یہ جو حجاب والی ہے نا بڑی بدتمیز ہے، مطلب اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوا، کیونکہ حجاب کو برا بھلا نہیں کہہ رہا ہے بلکہ حجاب والی کو برا بھلا کہہ رہا ہے ان کی بدخصلتی کی وجہ سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دین کے کسی حصے سے بغض رکھنا ہر صورت میں کفر نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ دین کے کسی حصے سے بغض رکھنا ہر صورت میں کفر نہیں ہوتا ہے۔ کفر کب ہوتا ہے؟ جب کوئی شریعت کے کسی بھی حصے سے بغض رکھے، یہ جاننے کے بعد کہ یہ اللہ کا دین ہے یا اللہ کی شریعت ہے، تب بغض رکھے، اس سے نفرت کرے، تو کیا ہوگا؟ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، اگرچہ اس پر عمل کرتا ہو۔ محترم حضرات، موجودہ دور میں کئی لوگ ثابت شدہ جو سنتیں ہیں ان کو ناپسند کرتے ہیں، اگر ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہے، ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس سے نفرت کرتے ہیں، اس کو پسند نہیں کرتے۔ لیکن وہ زبان سے تو یہ نہیں کہتے، لیکن دل سے اس کا اقرار کر ہی لیتا ہے کبھی نہ کبھی۔ مثلا سود جو آج لوگوں میں پھیل چکا ہے، سود جانتے ہیں نا کتنا زیادہ عام ہو چکا ہے، سودی لین دین۔ تو جو لوگ سودی لین دین کرتے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ بھائی سودی کاروبار آپ کیوں کرتے ہیں؟ سودی لین دین تو حرام ہے، شریعت نے حرام قرار دیا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، ایسا آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کے زمانے تو ساری دنیا ایسا کر رہا ہے۔ ارے ساری دنیا کے لوگ تو یہ سودی لین دین کر رہے ہیں، تو ہم پھر کیا ہے کہ نہیں؟ تو اس طریقے سے وہ پھر اس چیز کو نہیں چھوڑتے، آپ کی باتوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ اسی طرح کئی لوگ کتاب و سنت کے کئی اہم مسائل کو یا مسائل سے صرف اس وجہ سے ناپسند کرتے ہیں کیونکہ وہ مسائل ان کے مسلک کے خلاف ہے، یا ان کے جو امام ہیں، ان کے جو عالم ہیں، ان کے طریقے کے خلاف ہے، ان کے فتوے کے خلاف ہے، اس وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں؟ اس سے نفرت کرتے ہیں، ان کے مسلک کے خلاف۔ اگرچہ قرآن کی آیات یا صحیح احادیث آ جائے تب بھی اسے قبول نہیں کرتے، ان کے مسلک کے خلاف اگر صحیح احادیث آ جائے یا قرآن کی کوئی آیت آ جائے تب بھی اس کو قبول نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا امام نے تو ایسا نہیں کہا نا، ہمارے امام کا فتویٰ الگ ہے، ہمارا مسلک کچھ اور ہے۔ کتنی خطرناک بات ہے، یا کتنی جہالت ہے کہ انہیں ایک طرف اللہ کی آیات پیش کی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث پیش کی جاتی ہے، اس عمل کے مخالف میں جو وہ عمل کر رہا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو فوراً اس کو قبول کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے سامنے اللہ کی آیات آ گئی ہے، صحیح احادیث آ گئی ہے۔ لیکن اس کے بجائے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو قبول نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے کہ یہ تو ہمارے امام کے قول کے خلاف ہے، ہمارے امام نے تو ایسا نہیں کہا ہے۔ یاد رکھیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت پیارا قول ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت واضح ہو جائے اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی کے قول یا کسی کے فتوے کی وجہ سے اس سنت کو چھوڑ دے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ یعنی وہ کسی فتوے پر عمل کر رہا تھا اور پھر کوئی اللہ کی آیات یا کوئی صحیح حدیث آ گئی اس کے خلاف، اس عمل کے خلاف، تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس
حدیث کو یا اس آیت کو لے لینا چاہیے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اب اس پر عمل کرے۔ یاد رکھیں، اس سے پہلے بھی بات ہوئی ہے، خاص طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے مشہور قول ہے، صحیح سند سے مروی ہے کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، کہ صحیح حدیث مل جائے یاد رکھو وہی میرا مذہب ہے۔ امام صاحب کے پاس جب کوئی فتویٰ آیا، کوئی سوال آیا اور قرآن یا صحیح حدیث سے اس کی دلیل نہیں ملی، تو اپنے حساب سے فتویٰ دیا، اجتہاد کیا، کیونکہ مجتہد عالم تھی، اجتہاد کیا اور فتویٰ دیا، اور ساتھ میں یہ کہا کہ اگر صحیح دلیل مل جائے، صحیح حدیث مل جائے اس کے خلاف، میرے اس فتوے کے خلاف، تو اس کو دیوار پہ دے مارنا اور اس پر عمل کرنا جو صحیح حدیث یا صحیح قرآن کی آیت ہے، صحیح حدیث مل جائے جو میرے فتوے کے خلاف ہے اس پر عمل کرنا اور میرے فتوے کو چھوڑ دینا۔ میرے بھائی لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھیں امام صاحب کے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور دو یہ تھے، مطلب شاگرد تھے، کیا نام تھا ان کا؟ محمد بن یوسف اور امام الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا محمد یوسف نا جی، الشیبانی رحمۃ اللہ، دو بڑے شاگرد تھے ان کے۔ انہوں نے اپنے استاد کے ڈھیروں مسائل پر اختلاف کیا، یعنی جب انہیں امام کا ایک فتویٰ تھا، اس کے بعد میں جب انہیں صحیح دلیل مل گئی، امام کے اس فتوے کے خلاف جب دلیل مل گئی تو امام کے فتوے کو چھوڑ دیا، اپنے استاد کے فتوے کو چھوڑ دیا اور جو صحیح چیز ملی اس پر انہوں نے عمل کیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے؟ ایسا ہو رہا ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے کہ جب صحیح حدیث مل جائے تب بھی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہمارے امام کا یہ قول ہے یا ہمارے عالم کا یہ قول ہے، اس کی وجہ سے وہ صحیح قول کو، صحیح فتوے کو نہیں لیتا ہے، یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ اس چیز سے سمجھیے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ تم پر آسمان سے پتھر برسیں کہ میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے۔ ارے میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم ان کے مقابلے میں ابو بکر و عمر کے قول بتا رہے ہو، ان کا عمل بتا رہے ہو، تو قریب ہے کہ تم پر آسمان سے پتھر برسنے لگے۔ کتنی خطرناک بات ہے، ذرا سوچیں، ذرا تصور کریں کہ اگر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کے قول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر مقدم کرنے پر عذاب کا ڈر ہے کہ اتنے بڑے صحابی کے قول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے آگے نہیں کر سکتے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، تو پھر ان کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس کا کیا حال ہوگا جو اپنے امام یا عالم کے فتوے اور رائے کو قرآن و حدیث پر مقدم کرتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے۔ صحیح دلائل کو پس پوچھ ڈال دیتے ہیں اور اندھی تقلید کرتے ہیں، یعنی ان کے جو امام ہے یا ان کے جو عالم نے کہہ دیا ہے وہی اٹل ہے، وہی حق ہے، اگرچہ وہ قرآن حدیث کے صحیح قرآن کے یا صحیح احادیث کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، کیا کرتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے۔ نہیں، یاد رکھیں، اگر وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں جاننے کے بعد کہ یہ صحیح حدیث ہے یا قرآن کی آیت ہے، اس کا انکار کر دے تو آج تو وہی نافذ چل رہا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کے سامنے قرآن کی آیت آ گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آ گئی، اب اس کو نہیں لے رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے امام یا عالم کے قول کے مخالف ہے، اس وجہ سے نہیں لے رہا ہے، یہ جاننے کے بعد کہ یہ صحیح دلیل ہے، اس کو جھٹلا رہا ہے یا اس کو نہیں لے رہا ہے، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ دے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی عظمت کو سمجھے اور اس کا احترام کرے اور ان پر کسی امام کے قول یا کسی امام یا کسی مسلک کو مقدم نہ کرے۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے کہ جب ہمارے پاس قرآن یا صحیح حدیث آ جائے، صحیح چیز آ جائے، تو ہم پچھلی چیزوں کو چھوڑ دیں
اور پھر جو صحیح ہے اس پر عمل کرنے لگیں. یہ نہ کہیں کہ ہمارے باپ دادا تو ایسے ہی کرتے ہوئے آ رہے تھے یا ہم لوگ تو ایسے ہی کرتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ جہالت ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے ہوئے آ رہے تھے ہم بھی یہ کریں گے, یاد رکھیں جہالت ہے. جو نجات اور آخرت کا گھر چاہتا ہے اسے کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا. اسی میں نجات ہے, اسی میں کیا ہے, نجات ہے, اسی میں فلاح و بہبودی ہے. اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا ہے تو یہ انتہائی خسارہ ہے, نقصان ہے. محترم حضرات, تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے مختصراً کہ شریعت کے کسی بھی حصے سے بغض رکھنا, نفرت کرنا, یہ اتنا بڑا جرم ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک مسلمان اس کی وجہ سے اسلام سے باہر ہو جاتا ہے, مرتد ہو جاتا ہے, چاہے وہ شریعت کے چھوٹے چھوٹے مسئلہ کیوں نہ ہو. اگر اس سے بغض رکھتا ہے, نفرت کرتا ہے, اگرچہ اس پر عمل بھی کرتا ہو تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کسی بھی چیز سے بغض رکھے, اگرچہ وہ اس پر عمل کرتا ہو لیکن وہ بغض رکھتا ہے, نفرت کرتا ہے, تو وہ کیا ہوگا, دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو صحیح سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے, آمین. محترم حضرات, ایک اعلان یہ ہے کہ نواقض الاسلام کا الحمدللہ 5 ناقض ہم بیان کر چکے الحمدللہ. اب جو 5 ناقض رہ گئے ہیں یہ قربانی کے بعد انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے اور مکمل کریں گے. اب آنے والے جمعہ سے اسی ٹائم انشاءاللہ ایک نئے موضوع یا نئے ٹاپک سے بات کریں گے انشاءاللہ. تو تمامی حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ بھی مطلب جڑ رہے ہیں, آن لائن جڑ رہے ہیں یا یہاں حاضر ہو رہے ہیں, خود آئیں اور دوسروں کو بھی جوڑنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے جمعرات کو الحمدللہ 9:30 بجے ہمارا ایک پروگرام ہوتا ہے, تو اس میں بھی دوسروں کو لانے کی کوشش کریں. آن لائن ہوتا ہے تو اس میں بھی اپنے دوست و احباب کو بتائیں اور اس میں بھی جوڑنے کی کوشش کریں. دیکھیں یہ اتنی اہم بات ہے, عقیدے کی بات ہے. اگر ہم ان چیزوں کو نہیں سیکھیں گے تو پھر نجات نہیں ہے. اس لیے کہ یہ چیزیں کتنی اہم اور ضروری ہے, اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر ایک انسان نواقض الاسلام یا اس طریقے سے دیگر توحید کے عقائد کو نہیں سیکھے گا اور غلطی سے ان سے اگر ان ناقضوں میں سے کوئی ایک ناقض وہ کر لے, نہ جانے انجانے, تو کیا ہوگا, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا, اسے پتہ ہی نہیں چلے گا, اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا میرے بھائی. بہت ہی خطرناک معاملہ ہے. اس لیے ان چیزوں کو سیکھنا بہت ضروری ہے. توحید کو سیکھنا تاکہ توحید پر عمل کر سکیں, اور شرک کو سیکھنا تاکہ شرک سے ہم بچ سکیں, یہ ضروری اور لازم ہے. ایک صحابی سیدنا حذیفہ الیمان رضی اللہ عنہ, وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے تعلق سے سوال کرتے تھے, یعنی بھلائی کے تعلق سے, نیکی کے تعلق سے سوال کرتے تھے, اور میں شر کے متعلق سوال کرتا تھا تاکہ میں شر سے بچ سکوں. تو ہمیں نیکی کو بھی سیکھنا ہے اور جو برائی ہے, گناہ ہے, ان کو بھی سیکھنا ہے, تاکہ جو سب سے بڑی نیکی ہے, جو نیکی ہے ان پر ہم عمل کر سکیں, اور جو گناہ ہے ان سے ہم بچ سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق دے, آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کفر اصغر کی 3 صورتیں کیا ہیں. دیکھیں, کفر اصغر کی جو 3 صورتیں ہیں ان میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ وہ غیر شرعی فیصلہ یا تو خود ایجاد کرتا ہے یا کسی اور کے فیصلے کو لیتا ہے لیکن اسے شریعت کی طرف منسوب نہیں کرتا. یعنی نہ تو وہ شریعت کے فیصلے کو جھٹلاتا ہے اور نہ تبدیل کرتا ہے, نہ وہ اپنے فیصلے کو شریعت کے فیصلے کے مقابلے میں بہتر سمجھتا ہے, نہ برابر سمجھتا ہے, اور نہ ہی اسے جائز سمجھتا ہے. یعنی کفر اکبر کی کوئی صورت نہیں ہے, لیکن اس قانون کو وہ نافذ کرتا ہے, اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگرچہ یہ فیصلہ غلط ہے لیکن چونکہ ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے اس لیے اس کو لاگو کرتا ہوں, تو ایسا کرنا حرام ہے, لیکن یہ کفر اکبر نہیں ہے. کیا ہے؟ کفر اصغر ہے.
کفر اصغر کی دوسری صورت یہ ہے التقنین، یعنی وہ خود ایک قانون بناتا ہے اور اسے شریعت کی طرف منسوب بھی نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، وہ جھٹلاتا بھی نہیں ہے، تبدیل بھی نہیں کرتا ہے، بہتر بھی نہیں سمجھتا ہے اور جائز بھی نہیں سمجھتا ہے، تو یہ کفر اصغر کی دوسری صورت ہے۔ کفر اصغر کی تیسری صورت یہ ہے التشریع العام، یعنی ایک حکمراں ایک قانون بناتا ہے جو غیر شرعی ہے، اس قانون کو نافذ بھی کرتا ہے اور جو اس کو نہیں مانتا اس کو سزا بھی دیتا ہے، جبکہ اسے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہی حق ہے اور واجب ہے، تو یہ کفر اصغر کی تیسری صورت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرنا ہر صورت میں کفر اکبر نہیں ہے، یہ اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ اس میں سلفی علماء کا اتفاق اور اجماع ہے۔ اس میں نے 10 صورتیں بیان کی، 6 صورتیں کفر اکبر کی ہیں، 3 صورتیں کفر اصغر کی ہیں اور 1 صورت وہ ہے کہ جس میں ثواب ملتا ہے۔ تو کفر اکبر کی جو 6 صورتیں ہیں وہ کیا ہیں، سرسری طور پر ایک مرتبہ پھر دیکھ لیتے ہیں۔ کفر اکبر کی جو 6 صورتیں ہیں ان میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ بغیر یقین کے، بغیر جانے اللہ کے فیصلے کو جھٹلا دے، اسے تکذیب کہتے ہیں، یہ کفر اکبر ہے۔ دوسری صورت ہے اگر اللہ کے فیصلے کو جاننے اور یقین کرنے کے بعد اسے جھٹلا دے تو یہ کفر اکبر ہے۔ کفر اکبر کی تیسری صورت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کرے اور یہ دعویٰ کرے کہ یہی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یعنی اسے شریعت کی طرف منسوب کر دے، تو یہ بھی کیا ہے، کفر اکبر ہے۔ کفر اکبر کی چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر اپنے فیصلے کو جو اللہ کے فیصلے کے خلاف ہے اسے اللہ کے فیصلے سے بہتر اور افضل سمجھے، اسے کہتے ہیں تفضیل، اور یہ بھی کیا ہے، کفر اکبر ہے۔ کفر اکبر کی 5ویں صورت یہ ہے کہ اگر اپنے فیصلے کو جو اللہ کے فیصلے کے خلاف ہے اسے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے برابر سمجھے، اسے مساوات کہتے ہیں، یہ بھی کفر اکبر ہے۔ 6ٹھی صورت یہ ہے کہ اگر اپنے فیصلے کو جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف ہے اسے جائز سمجھے کہ میں نے جو یہ قانون بنایا ہے، میں نے جو یہ قانون نافذ کیا ہے تو یہ قانون کیا ہے، جائز ہے، اسے استحلال کہتے ہیں، اور یہ بھی کفر اکبر کی 6ٹھی صورت ہے اور اس پر اجماع ہے۔ کفر اصغر کی جو 3 صورتیں ہیں سرسری طور پر دیکھ لیتے ہیں۔ کفر اصغر کی پہلی صورت یہ ہے کہ وہ غیر شرعی فیصلہ یا تو خود ایجاد کرتا ہے یا کسی اور کے فیصلے کو لیتا ہے لیکن اسے شریعت کی طرف منسوب نہیں کرتا، تو یہ کفر اصغر کی پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ خود ایک قانون بناتا ہے اور اسے شریعت کی طرف منسوب بھی نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، وہ جھٹلاتا بھی نہیں ہے، تبدیل بھی نہیں کرتا ہے، بہتر بھی نہیں سمجھتا ہے اور جائز بھی نہیں سمجھتا ہے، تو یہ کفر اصغر کی دوسری صورت ہے، یعنی کفر اصغر کی دوسری صورت ہے۔ کفر اصغر کی تیسری صورت یہ ہے کہ ایک حکمراں ایک قانون بناتا ہے جو غیر شرعی ہے، اس قانون کو نافذ بھی کرتا ہے اور جو اس کو نہیں مانتا اس کو سزا بھی دیتا ہے، جبکہ اسے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ حق اور واجب ہے، تو یہ کفر اصغر کی تیسری صورت ہے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ اگر کوئی فیصلہ کرنے والا مجتہد عالم کوئی فیصلہ کرتا ہے پھر اس سے غلطی ہو جاتی ہے، اجتہاد میں غلطی ہو جاتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر فیصلہ کرنے والا مجتہد عالم فیصلہ کرتا ہے، اس کا فیصلہ صحیح ثابت ہوتا ہے تو اس کو دوگنا اجر ملتا ہے، ڈبل اجر ملتا ہے، اور اگر اس کا فیصلہ غلط ثابت ہوتا ہے تو اس کو 1 اجر ملتا ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق دے، علم نافع اور عمل صالح کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا اللہ واستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔